اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ اور اگر ہم اس پہ عمل کریں تو بہت زیادہ ہمارے لیے آسانیاں کرنے والا۔ پروردگار کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے ہمسر خلق کیے اور خدا نے تمہارے سکون کے لیے ازواج قرار دیے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو انتہائی عزت چاہتا ہے۔ شادی ایک حلال رشتہ ہے جس سے آنے والی نسل کی پرورش کرنی ہے تاکہ ایک حلال نسل پرورش پائے۔ لیکن کیا ہم نے شادی کے لیے جو معیار قائم کیے ہیں اس میں دین دیکھا جاتا ہے؟ 90% صرف دنیا دیکھی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں دو اجنبی بالکل جو ایک دوسرے کو سے واقف بھی نہیں ہوتے، لیکن پروردگار ان کے دل میں نکاح ہوتے ہی ایسی جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہی رشتہ خلوص پر اور محبت پر اور عزت پر مبنی ہو تو وہ انتہائی خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے، جو ایک دوسرے کو عزت دینا تاکہ ایک دوسرے سے مطمئن رہے۔ عورت کا مرد پر اور مرد کا عورت پر بہت سارے حقوق ہیں جو واجب ہیں، لیکن ہم لوگ بہت اوپر چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی ہر مرد کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مثال دے، بلکہ اسے اپنے اندر مولا علی مشکل کشا کی خصوصیات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں وہ کر رہا ہوں جو مولا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر عورت کو اپنے اندر بی بی کی خصوصیات کو اجاگر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرا شوہر جو ہے اس طرح سے خیال نہیں کرتا۔ نہیں، ہمیں بی بی کی خصوصیات دیکھنا ہے کہ بی بی کیا کرتی تھی۔ میاں بیوی کے تعلقات انتہائی اہم ہیں، اس سے زیادہ اہم یعنی ایک نسل جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میاں بیوی کے کیا۔ ایک ریسرچ ہے کہ جب بڑے بڑے مجرموں کی ہسٹری دیکھی گئی تو پتہ ہی چلا کہ ان کے ماں باپ میں یا تو بہت زیادہ جھگڑے رہے، یا ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی، یا ان کے درمیان مار پیٹ اس طرح کے یعنی حالات ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کے بچے جو تھے وہ اتنے بڑے مجرم بنے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بچے کی شخصیت میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ بیجا توقعات وہ چاہے شوہر کی طرف سے ہوں یا بیوی کی طرف سے ہوں انتہائی غلط ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم انسان ہیں یہ بھی انسان ہے، کچھ تھوڑی سی یعنی کمپرومائز ہمیں کرنا ہے، تھوڑا کمپرومائز اسے کرنا ہے، اسی طرح سے گھر چلتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں 3 صفت رکھنے والی عورتوں کو اپنے قریب جگہ دوں گی۔ پہلے، اپنے شوہر کی بدتمیزی پر صبر کرنے والی۔ دوسرے، جو اپنے شوہر کی ناداری پہ صبر کرے، اور یہ سب سے اہم ہے کیونکہ ہم لوگ صبر کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری داستان سنا کے تو پھر کہتے ہیں بس کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ آپ اندر سارا کچھ رکھیں اور شوہر کے ہر برے وقت میں ساتھ دیں اور پھر صبر کریں۔ تیسرا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت پہ صبر کریں، یعنی اگر شوہر آپ کو باہر نہیں جانے دے رہا، کہیں سے کسی سے ملنے نہیں دے رہا، یا تو بہرحال اطاعت واجب ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر کا آپ کو صلہ یہ ملنا ہے کہ بیوی کی قرب آپ کو ملے گا۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ منہاج العالمین میں کہ اگرچہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو باہر نہ جانے دے، لیکن اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملے، ان کی مختلف رسومات میں شرکت کرے۔ اور اسی بیوی کے لیے ہے کہ اس پر واجب نہیں، اسی طرح بیوی پہ ہے کہ یعنی اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، یہ کرے، مگر مستحب ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مستحب کا کتنا ثواب ہوتا ہے۔ ہم لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم پہ واجب نہیں، یہ ہم پہ، مسئلہ سارا یہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہی جب ہمیں نے ایک گھر میں آنا ہے تو ہم نے اس گھر کو چلانے کے لیے دونوں نے مل کے کرنا ہے،
اور صرف عزت، ایک دوسرے کو آپ عزت دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین رہے گی۔ خدا کے لیے بھی یعنی ایک دوسرے کو غلط القاب سے پکارنا، خصوصاً گالی وغیرہ، ایک گالی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جو لوگ دیتے ہیں گالی ان کا کیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ